الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 20 اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ سورۃ العنکبوت کا ہم نے آغاز کیا تھا اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے پہلا رکوع کور کیا آیت نمبر 13 تک۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 14 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام مبارک سے، ان کے ذکر سے اس رکوع کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیلی طور پر جب ہم قرآن سے متعارف ہوئے، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ہمیں سورۃ الاعراف میں اس کا تفصیلی ذکر ملا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الہود میں اس کا ذکر پڑھا، اس کے بعد سورۃ المؤمنون میں، سورۃ الشعراء میں تفصیلی طور پر اس قوم کے حالات اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ان صورتوں میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر بہت سی صورتوں میں ان کا ذکر گزر چکا۔ یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور یہ مکی دور ہے، اور جب انسان کو کسی اچھے کام کے لیے شدید مصیبتیں برداشت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہو، اس دوران اس کے سامنے ایک ایسے شخص کی مثال بیان کر دی جائے کہ جس نے آزمائشوں اور تکلیفوں میں صبر و استقامت کا بہترین نمونہ پیش کیا ہو، تو انسان بڑی تسکین محسوس کرنے لگتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک مثال بھی موجود ہو، اسے لگنے لگے کہ ہاں واقعی ہمت تو بلند ہو ہی رہی ہے۔ گو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جب صبر کرنے کی، ان مصائب و آلام کو برداشت کرنے کی تلقین کی گئی، تو پھر ان کے سامنے بیان کی گئی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی، تاکہ ان کی ہمت بلند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واقعات کا نزول کیا اس دور میں اہل مکہ میں مسلمان بھی تھے جو مظلوم تھے، جو محکوم تھے، تو وہ انسان جو کہ صبر و استقامت کا اس سورہ کے بالکل آغاز میں ہمیں وہ آیات ملی جن میں تلقین کی گئی نا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بس ایمان قبول کرو گے، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہارڈ شپس آنی ہیں، جن سے تمہیں آزمایا جانا ہے، ان پر ثابت قدم رہو، تم ان کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ رہو۔ اللہ کی راہ میں تمہیں مصیبتیں فیس کرنی پڑیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے مجھ پر یہ مشکل وقت آیا ہے، یہ مجھ پر امتحان کی گھڑیاں آئی ہیں، تو مجھ سے پہلے اہل ایمان پر بھی یہ گھڑیاں آئیں، ان کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا گیا۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ انسان جب تلقین کی جا رہی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر اس صبر کی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ بیان کی گئی، اور قرآن کریم میں اس مقام پر حضرت نوح کا ذکر فرمایا گیا، کیونکہ حضرت نوح کو بھی ایسی ڈیٹ قوم سے واسطہ پڑا تھا کہ آپ جتنا طویل عرصہ تبلیغ کرتے گئے، اس قوم کی ہٹ درمی میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ ایمان نہیں لائے، ہاں مگر چند، اور وہ تبلیغ کا عرصہ کتنا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال ٹھہرے رہے، إِلَّا 50 عَامًا، ہاں 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ
ایسا نہیں ہے کہ 10 سال کی تبلیغ کی، 20 سال کی، 100 سال کی، 200، 300، 400، 500 نہیں، بلکہ پورے 9.5 سال، 9 صدیاں ظلم و ستم سے سہتے ہوئے گزار دیں، لیکن اپنے عزم میں، اپنی ہمت میں ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی، اور ذرہ برابر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اسی وقت جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکلات کا سامنا تھا تو انہی کٹھن حالات میں یہ بہترین مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جن کا ذکر میں نے گزشتہ رکوع میں کیا، بہت سے ایسے حضرات تھے جو اسلام کی حقیقت کو تو جان چکے تھے، لیکن اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ اس راہ میں بڑے کانٹے ہیں اور ہم سے برداشت نہ ہو پائے گا، اس میں بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مشقتیں، ہم تو نہ سہ پائیں گے، لہٰذا وہ اسلام کے قریب نہ آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ذکر کیا، یہاں پر مثال پیش کی، بلکہ قیامت تک کے اہل حق کے لیے اس میں صبر اور ہمت اور ثابت قدمی کی ایک دل نشینی جو ہمیں ایک روش ملتی ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تدریس ملتی ہے، ایک مورل لیسن ملتا ہے۔ تو بالکل اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ انبیاء پر جو مصیبتیں آئیں، امتوں پر ویسی نہیں آئیں آزمائشیں، جن آزمائشوں سے انبیاء کو گزرنا پڑا۔ تو اگر بحیثیت امتی ہمارے سامنے کوئی مصیبت آ جاتی جس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے، یا کوئی ہارڈشپ لائف میں اس طرح کی آ جاتی ہے، وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، سو اس کنڈیشن میں ہم قرآن کھولیں تو ہمارے سامنے انبیاء کے قصے آئیں، کہ پھر ہمیں معلوم ہو کہ ہماری تو زندگی میں اتنی زیادہ آزمائش تو آئی نہیں جو ہم سے پہلے انبیاء کرام نے دیکھی، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں سامنا کیا جن کا۔ تو یقیناً ایک ہمت بڑھتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کام کرنے کا، اس کے جو عبادت کا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کا، اور رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جو عزم ہے وہ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت نوح کا ذکر کیا گیا کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ٹھہرے رہے اس قوم میں 950 سال، تو آخر کار آ لیا انہیں طوفان نے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یعنی جب حضرت نوح کو سمجھاتے کتنے 950 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، لیکن لوگوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، تو ان کی مسلسل نافرمانی کی پاداش میں انہیں غرق کر دیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو چند ایک لوگ موجود تھے، اور روایات میں ان کی تعداد 80، 83، 85 اس کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اور ایک امیجن کریں نا کہ اتنا لمبا عرصہ تبلیغ اور اتنے کم لوگ اہل ایمان، لیکن ان کو جب عذاب الہی آیا تو بچا لیا گیا، اور جنہیں ان مسلمانوں کو دیکھ کر جنہیں کفار حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے اور آنکھیں پھیر لیتے تھے اور انہیں کسی گنتی میں نہ لاتے تھے، وہی مسلمان آج بچ گئے، اور انہی مسلمانوں سے آگے نسلیں چلیں، انہی کی اولاد میں برکت رکھی گئی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے، اللہ کی بات ماننے کے ثمرات تھے ان کے لیے کہ وہ عذاب الہی سے بچ گئے، اور باقی کی قوم غرق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس میں ذکر کیا گیا کہ اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور باقی تمام جہانوں کے لیے نشان عبرت بن گئے جو کفار تھے۔ پھر ذکر کیا گیا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت نوح کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مزید حوصلہ دینے کے لیے ابو الانبیاء جد حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے بت پرست قوم کو اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس بت پرست قوم کی ذہنیت کیا تھی اس کا ذکر بھی کیا گیا یہاں پر، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ کرتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کی ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا گیا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد بالکل یہ ذکر کہ رب العالمین تو خلق کی ابتدا فرمانے والا ہے، یعنی جن بتوں کی پجاری وہ قوم تھی، وہ جو اپنا خالق، وہ جو اپنا الہ ہونے کا درجہ انہی اپنے ہاتھوں سے مصنوعی بنائے ہوئے بتوں کو دیتی تھی، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ تو خود بنائے گئے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے گئے ہیں، اور یہ بنانے پر قادر نہیں ہے۔ حقیقی قادر، حقیقی خالق تو وہ ہے جو خلق کی ابتدا فرمانے والا ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے اور پھر وہ اسی طرح دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی بنائے گا۔ مراد کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بہت آسان ہے، ایک دفعہ کی تخلیق، اور پھر جب تمہیں موت دے گا تو یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور پھر جب وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا تو بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر جو لفظ کل ہے، اس میں خطاب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا واقعہ ابراہیم علیہ السلام بیان کر کے، یعنی انبیاء کو تو ایک ہی چیز کی تلقین کی گئی نا، اور وہ کیا ہے؟ توحید پر ایمان، قیامت پر ایمان لانا، عقیدہ آخرت کو سمجھنا، اس کو ماننا۔ تو خطاب یا تو حضرت ابراہیم ہے یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن مقصد یہی ہے کہ اے منکرین قیامت، تو مختلف ممالک کی سیر کرو، وہاں تمہیں رنگا رنگ مخلوقات نظر آئیں گی جو اپنی شکل و صورت، اپنی خصوصیات، اپنے اثرات وغیرہ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ غور کرو، جس قادر مطلق نے یہ خوبیاں اور مخصوص صلاحیتیں عطا فرما کر پہلی بار پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ کرے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں عذاب الہی کی۔ ایک یہ کہ قیامت کے دن دوزخ میں پھینک دینا بھی عذاب ہے، اور دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا بھی عذاب ہی کی ایک فارم ہے۔ دل میں حرص اور طمع پیدا کر دیا جانا، بد خلق بنا دیا جانا، اللہ کی طرف سے اللہ اپنی یاد بندے کے دل سے نکال دے، اپنا ذکر کرنا اس کی توفیق نہ دے بندے کو، اتباع سنت کے بجائے بدعات کا شیدائی بنا دے، یہ تمام امور وہ ہیں کہ جو دنیاوی عذاب کے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک ایسا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ عذاب آسمان سے برسنے والی کوئی آگ کی فارم میں آ سکتا ہے، یا زمین میں مچنے والے قہر سے، زلزلے سے، سیلاب سے۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعذب من یشاء، یعنی عذاب کی تو مختلف شکلیں ہیں نا، کہ ایک انسان اللہ کا ذکر نہیں کر رہا اور اس پر وہ پشیمان بھی نہیں ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا اور اس پر اس کا دل اداس بھی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ناراضگی ہے نا رب کی، کہ اسے توفیق سجدہ نہیں ہے، اسے اتباع سنت کی توفیق نہیں مل رہی، اور وہ دنیا کے لغویات میں مبتلا ہے اور خوش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما، جو ظاہری جس طرح زلزلے، سیلاب، آندھیاں، طوفان، اور ایک باطنی عذاب کہ ہم روحانی طور پر تجھ سے دور ہو جائیں، ایسے عذاب سے بھی بچا، دنیاوی اور اخروی دونوں عذابات سے بچانا، آمین۔ وَيَرْحَمُ مَن یشاء، وہ جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے رحم کے حصار میں رکھے، اور
اللہ سے اس کا رحم ہی طلب کرتے رہنا چاہیے. و الیہ، اور اسی کی طرف تقلبون، تم پھیرے جاؤ گے. اس کے بعد ذکر آتا ہے وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے کہ نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی تم اگر یہ چاہو کہ زمین و آسمان میں کوئی گوشہ تمہیں ایسا مل جائے جہاں تم اللہ کی گرفت سے بچ سکو، بچنے کی کوشش کرو بچنے کی، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی مفہوم میں اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور اگلے رکوع کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.